نکل آئیں گے، جب مرنے کو کہو گے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یعنی اپنے نفس کو بیچنا کہلاتا ہے بیعت۔ آپ اگر کسی بادشاہ کی بیعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اپنے نفس کو اس کے حوالے کر رہے ہیں کہ نفس میرا ہے، اختیار تمہارا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب امام حسین اگر بیعت کرتے، اس کا مطلب کیا تھا کہ امام حسین اپنے پاکیزہ نفس کو اس ملعون و پلید کے ہاتھوں بیچتے۔ نستغفر اللہ، نعوذ باللہ، نستجیر باللہ، کہ جو کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے ایک بڑی بات کہوں، اگر آپ پہنچ جائیں، امام حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا بیعت کا معنی ہوتا ہے نفس کو بیچنا۔ آپ اگر ایک چیز کو ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دیں، بھائی پہنچے آپ ذرا سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ ایک چیز کو کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دیں، پھر اسے کسی دوسرے کو نہیں بیچ سکتے۔ بھائی نفس کا بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو بیچنا۔ تو حسین ابن علی تو تب نفس بیچیں گے نا جب ان کے پاس نفس ہو۔ بھائی پہنچے ذرا سا، لیکن قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ارے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ تو حسین اپنا نفس اللہ کو بیچ چکے ہیں، یزید کو کیسے بیچیں گے؟ سلامت رہے۔ ایک بلند ترین صلوات ہیں آپ حضرات عظمت عالم۔ ایک اور صلوات پڑھنا ہے۔ یہ مقام ہے، اس لیے حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ بیعت کیسے کر لیں؟ بیعت کا معنی نفس کو بیچنا، اور یزید بھی خوب جانتا ہے کہ یہ نفس اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر حسین ابھی میری بیعت کر لیں، یعنی اللہ کی قدرت کو میرے ہاتھوں میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے، آخری بات یہی وجہ ہے کہ جب 28 رجب کو امام حسین 26 رجب کو امام حسین نے بیعت کا انکار کر دیا، تو 27 رجب کو مدینے میں امام حسین کی ملاقات مروان سے ہوئی۔ مروان بن حکم، مدینے کا رہنے والا ملعون، کہتا ہے حسین تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہیں بیعت کر لینی چاہیے تھی، مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا، آرام سے رہتے، کیوں نہیں بیعت کی؟ تو امام حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بھائی توجہ کریں، آپ مجلس ہوتی اسی لیے کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام حسین کا جملہ ہے۔ کہہ رہے اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ حسین کیا کہہ رہے؟ قرآن میں کہا لکھا ہے کہ تم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔ حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، تم سے نجاست کو دور رکھا گیا ہے۔ یزید نجاست کا نام ہے، حسین طہارت کا نام۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، مل کے بولے مردہ آباد۔ یا علی، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ کہ آیت تطہیر پڑھ کے کہہ رہی ہے کہ طہارت کبھی نجاست کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ طہارت کبھی نجاست، اور یزید عین نجس ہے، حسین عین طہارت ہے۔ یزید عین نجاست ہے، حسین عصمتوں کا پروردہ ہے۔ یزید غلاظتوں کا مجموعہ ہے، حسین طہارتوں کا امام ہے۔ یزید پستیوں کی انتہا ہے، حسین بلندیوں کا رہنما ہے۔ اس لیے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے۔
اور اسی لیے تمام انبیاء کو حسین کی معرفت کروائی گئی، تمام اوصیاء کو حسین کی معرفت کروائی گئی، اور تمام اصحاب کو حسین کی معرفت کرائی گئی کہ پہچانو کہ حسین ابن علی کس ذات کا نام ہے، پہچانو حسین ابن علی کس صفات کا نام ہے، تاکہ روز عاشوراء تم حسین ابن علی کو بھول نہ جاؤ۔ روز عاشوراء جو کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان میں اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ کوئی بھی جس کا تعلق حلال سے ہو وہ نہ آنے پائے۔ جو اس امام حسین کو قتل کرنے والے تھے ان سب کا سب کہیں نہ کہیں سے کوئی شجرہ ملتا ہے، حتیٰ بعض مقتل نے لکھا ہے کہ جو گھوڑے امام حسین کی لاش پر دوڑائے گئے تھے وہ گھوڑے بھی سید نسل نہیں تھے۔ آپ پڑھیں تک مقتل لکھتا ہے کہ جب گھوڑے تیار کیے گئے تو بعض گھوڑوں نے قدم آگے نہیں بڑھایا، بعد میں پتا چلا کہ یہ سید نسل گھوڑے تھے جو حسین کی لاش پر توڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ارے انسان تو انسان، گھوڑوں نے منع کر دیا حسین کو دوڑنے کے لیے، لیکن کربلا میں وہ کیسے انسان ہیں کہ جو حسین کو رلا رہے ہیں۔ یار باب ازا حسین کا ذرہ برابر بھی رونا نبی کو گوارا نہیں تھا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ بھائی حسین کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ یہ جملہ سوچے یار باب ازا، انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ کیا معنی رلانے کا؟ ارے کبھی حسین کو قاسم کے لاشے پر رلایا گیا، کبھی عباس کے لاشے پر رلایا گیا، کبھی اور محمد کے لاشے پر رلایا گیا۔ حسین کربلا میں روتے رہے۔ شبیہ علم میرے سامنے ہے، دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ کچھ مسائل جناب عباس کے پڑھ دیا جائیں، اس لیے کہ یہی وہ کربلا کا شہید ہے جسے حسین بڑی دیر تک روکے رکھے ہیں۔ ایک ایک کا لاشا آتا ہے، عباس کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ عباس ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا اے بھائی تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا۔ کہا آقا میں مرنا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے۔ کہ عباس تمہیں جنگ کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن ہاں جاؤ بچوں کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر دو، بچوں کے لیے کچھ پانی کا انتظام کر دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس نے سوکھا ہوا مشکیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں علم لیا، عباس آگے بڑھے، سرزمین فرات تک پہنچے، دریا میں گھوڑے کو اتار دیا۔ عباس دریا میں اترے، مشکیزہ اتنا زیادہ سوکھ گیا تھا کہ کافی وقت اسے نرم و گیلا کرنے میں لگ گیا۔ عباس نے مشکیزے کو بھرا اور اس کے بعد اب واپس آنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ادھر سے عمر سعد کا حکم ہوا کہ خبردار پانی خیمے تک پہنچنے نہ پائے، لیکن کس کی مجال کہ جو عباس کے سامنے آ کے عباس سے جنگ کر لے۔ کسی ماں نے ایسا مرد بچہ نہیں پیدا کیا جو عباس کے سامنے آ کے عباس سے جنگ کر لے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کھجوروں کے پیڑوں کے سائے میں چھپ کر عباس ابن علی کے اوپر وار کیا جا رہا ہے۔ عباس تیزی سے خیمہ حسینی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے ایک کھجور کے درخت کے پیچھے سے چھپ کر عباس کے دائیں بازو پر وار کیا۔ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، علم کو دائیں ہاتھوں میں پکڑا اور عباس اور تیزی سے خیمے کی جانب بڑھے۔ اب عباس تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ملعون نے اسی طریقے سے عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا۔ یہ دایاں بازو قلم ہوا، عباس نے علم کو گھٹنوں سے دبایا اور بڑی تیزی سے عباس خیمے کی جانب بڑھے۔ عباس کی بس ایک آس ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے تاریخ لکھتی ہے
کہ ایک مرتبہ ایک تیر عباس کی پیشانی پہ لگا. اب جو عباس کی پیشانی پہ تیر لگا تو پیشانی سے بہتا ہوا خون عباس کی آنکھوں میں جم گیا. لیکن عباس ابھی بھی تیزی سے فرات کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایک تیر اور آیا جو عباس کی آنکھوں میں لگا, لیکن عباس بھی فرس کے سہارے خیمے کی طرف بڑھ رہے. لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشک سکینہ پہ لگا. ارے یہ تیر مشک سکینہ پہ نہیں لگا تھا بلکہ عباس کے دل پہ لگا تھا. اب جو مشکیزہ شدہ پانی گرا, عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا. عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی. عباس چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے تیر کو نکالے. عباس تیر نکالنے کے لیے جھکے, ایک ملعون نے سر پہ گرز مارا. عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, زین سے زمین پہ آ رہے. لیکن ارباب اگر انصاف سے بتاؤ, جو بھی کربلا کے میدان میں زین سے زمین پہ گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. لیکن ہائے غربت عباس, ہاتھ سلامت نہیں ہے. عباس پیشانی کے بل زمین کربلا پہ آ رہے ہیں. زہرا واویلا کر رہی ہے. حسین کمر کو تھامے ہوئے, یا اخی الان انکسر ظہری, اے میرے بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی. یا عباس, یا عباس, ماتم عباس.